الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کچھ احادیث مبارکہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث گزشتہ جمعہ کو بھی بیان کی تھی، لیکن تھوڑا اس میں رہ گیا تھا آخری حصہ، تو وہ انشاءاللہ آج سنا دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 شخصوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کہ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایک وہ عورت جس کا شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ جائے یتیم، تو وہ عورت کہے کہ میں نکاح نہیں کروں گی اور ان یتیم بچوں کی پرورش کروں گی، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے یا ان بچوں کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دے، تو ایسی عورت کو بھی عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ اور ایک وہ شخص جس نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں اچھا خرچ کیا اور پھر اس کھانے پر جس پر اچھا خرچ کیا یتیم اور مسکینوں کو بلایا اور پھر ان کو کھلایا، تو ایسا شخص بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھیں اور اصل دین جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہا گیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو اس سے وہ رشتہ دار مراد ہیں جن کا عقیدہ درست ہو اور جو ایمان کے معاملے میں جس میں گڑبڑی نہ ہو، ورنہ کیونکہ ہمارا سارا جو رشتہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہے۔ تو اگر جہاں پہ یہ خرابی پائی جائے گی، تفصیل میں نہیں بتاؤں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں، کئی سارے وہ حرام کام ہیں، گناہ کے کام ہیں کہ جب انسان کھلم کھلا وہ حرام کام کرتا ہے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی، مسلم سماج ایسے شخص کا بائیکاٹ کرے، بہشکار کرے۔ یہ ہے جب آدمی حرام کام کرے اگرچہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اور جس کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں گستاخیاں کرے، یا خود تو گستاخی اور بے ادبی نہ کرے، لیکن جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کو اپنا سردار مانے،
جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے بے ادبیاں کی ہیں، جن پہ کفر کا فتویٰ ہے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء کا، اس کو اپنا پیشوا، اپنا لیڈر، ایمان والا، عالم اور مجدد مانے، تو پھر ایسے شخص کا تو پھر کتنا زیادہ بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ شریعت جہاں پہ حرام کام کھلم کھلا کرنے والا، فاسق معلن، کئی سارے ایسے گناہ ہیں، کبھی پھر موقع آئے گا تو اس کی میں حکم بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سمجھے بات کو؟ تو کوئی اس سے یہ دلیل نہ نکالے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی فضیلت ہے، تو پھر کتنا ہی گندا آدمی ہو، عقیدہ کتنا ہی بدبودار ہو، اس سے اچھا نہیں۔ ہمارا رشتہ دار وہی ہے جو رسول اللہ کا وفادار ہے۔ بہت سادہ ہے اصول دوستی اپنا، جو ان کا ہو نہیں سکتا پھر وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، بات ختم ہو گئی۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہے، ایمان میں کھوٹ نہیں، ان بزرگوں کی بارگاہ کا بے ادب نہیں، تو پھر وہ ہمارا ان سے رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے۔ پھر خون کا بھی رشتہ ہو تو یہ اور زیادہ اس کی رعایت کی جائے گی۔ لیکن وہی رشتے میں اگر خرابی آ گئی، رسول اللہ کی یا تو خود بے ادبی کرتا ہے، یا جنہوں نے بے ادبی کی ہے ان کو اپنا آقا اور گرو مانتا ہے، پیشوا مانتا ہے، جیسے کئی سارے بد مذہب جن پر حکم کفر ہے، ان کو کچھ لوگ مجدد مانتے ہیں، حکیم الامت مانتے ہیں، تو وہ تو کام سے گئے۔ اب پھر ہمارا رشتہ دار کون سا؟ ہماری ساری نسبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ اور اسی طرح کھانے کے تعلق سے آیا تو یہ بھی خیال کریں کہ کھانا پکائے اور اس پہ اچھا خرچ کریں۔ لیکن بڑے بڑے امیروں کو کھلا دیا، جہاں سے اس کا دنیاوی فائدہ تھا اس کو کھلا دیا، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ بات تب بنتی ہے جب کھانے کا اچھا خرچ کرے اور پھر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کو کھلائے، کہ ان سے دنیا میں کوئی، کیونکہ آپ اگر مالدار اور امیر آدمی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ آج آپ نے دعوت دی، 2 دن کے بعد وہ آپ کو دعوت دے دیتا ہے۔ آپ اس کو 4 چیزیں اچھی کھلاتے ہیں، 4 دن کے بعد وہ آپ کو اچھی چیزیں کھلا دیتا ہے، تو بدلہ ہو گیا۔ لیکن جب آدمی مسکین یا یتیم کو کھلاتا ہے تو پھر اس سے دنیا میں کوئی بدلے کی امید نہیں ہوتی۔ وہ وہی کھلا سکتا ہے جس کو بدلہ اللہ سے چاہتا ہو، جس کو اللہ سے وصول کرنا ہے، وہی آدمی غریب اور مسکین کے بارے میں خیال کر سکتا ہے اور ان کو کھلا سکتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ تو مجھے کچھ دیں گے نہیں، مل سکتا نہیں ہے، تو پھر کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو وہ اخلاص زیادہ پایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ امیروں کو بھی کھلانے میں آدمی کو ثواب مل سکتا ہے، نیت پر سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 3 شخص وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ شخص جو میرے کسی پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ آسان ہے، پھر بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ تو اس میں ہے کہ پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور سوچ لے ہر کوئی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پریشان حال امتی کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس کو اگر کوئی خوشحال ہے تو اب اس کو کیسے ستایا جائے اس کی فکر ہو جاتی ہے۔ کسی مسلمان کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو ابھی لوگوں کے حال یہ ہو گئے ہیں کہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھا تو یہ آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، اور بہت حد تک یہ بات درست بھی ہے، کہ آج کل لوگ مسلمان اپنی پریشانی کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، دوسروں کے سکھ کی وجہ سے یہ آدمی پریشان ہے کہ یہ آگے کیسے نکل گیا، ہم دونوں ساتھ میں کھیلتے تھے،
اس کے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میرے پاس فلاں فلاں تھا، اب آج یہ اتنا امیر کیسے بن گیا، اس کی ایسا بزنس کیسے ہو گیا؟ اب تو پھر یہ تو برباد ہو جائے گا آدمی۔ کیا بات ہے کہ کسی پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا کہ میری سنت کو زندہ کرے۔ کئی ساری وہ سنتیں ہیں جو مردہ ہو جاتی ہیں، جیسے امامہ شریف ہے، ٹوپی پہننا بھی سنت ہے، وہ بھی سنت کی نیت سے، مسواک کرنا ہے، اور ایسی کئی ساری چیزیں ہیں کہ جس کو زندہ آدمی کرے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح ایک اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن حضور نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بیان کر دیتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے منبر پر ہوں گے۔ وہ یہ ہوں گے کہ نور کے منبر پر انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر انبیاء کرام اور شہداء عظام ان پر رشک کریں گے، نور کے منبر پر ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ بولے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کو لوگوں کا پیارا بناتے ہوں گے اور لوگوں کو اللہ کا پیارا بناتے ہوں گے، اور زمین پر نصیحت کرنے کے لیے چلتے ہوں گے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کو لوگوں کا پیارا بناتے ہوں گے، کہ بھئی اللہ کی شان عظمت، اللہ کا رحیم کریم رؤوف ہونا وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور اللہ کی وہ باتیں بیان کریں گے تو لوگوں کے نزدیک اللہ کیسا ہو جائے گا؟ پیارا ہو جائے گا، اللہ محبوب ہو جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طرح کی کوشش کرتے ہوں گے۔ لیکن لوگوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح سے یہ بندے اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ وہ لوگ جن کو نور کے منبر ہوں گے اور ان کی شان اور مقام اور مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے۔ یہ اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے اور لوگوں کا اللہ کا محبوب اس طرح سے بنائیں گے کہ لوگوں کو نیک بات کا حکم دیں گے، بری بات سے منع کریں گے، اور جب لوگ ان کی باتوں کو سن کر عمل کریں گے تو یہ لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور جو آدمی لوگوں کو اللہ کا محبوب بنا دے وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہوگا؟ تو یہ وہ لوگ ہوں گے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کچھ نصیحتیں ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گزشتہ جمعہ کا بیان اگر کسی کو کچھ لگتا ہو کہ تھوڑا سختی ہو گئی تو پھر یاد رکھیں کہ بھلائی اسی میں ہے کہ حق بات کو قبول کیا جائے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہا جائے، اسی پر عمل کیا جائے، تبھی نجات ملے گی۔ اور جب تک ہتھیلی سخت نہ ہو میل نہیں نکلتا، اسی لیے دلوں کا جو برسوں کا میل ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی تھوڑا زور دینا پڑتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلوس جو آج نکلنے والا ہے اس کے متعلق میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جلوس ہوتا کس کے لیے ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ اسلام اور کھیل کود کا کوئی تعلق نہیں۔ ناچنا، گانا اور کودنا اور تماشا جو ہے
اسلام کو دور دور تک کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. جلوس اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی شان ظاہر ہو، مسلمان کا رعب اور دبدبا مشرکوں پر بیٹھے، اور مسلمانوں کو دیکھ کر جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے دل میں بھی ایمان کی طرف رغبت بڑھے. اب اگر آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے تو پھر ایسی حرکتیں بھی نہ کریں کہ اسلام جن سے بدنام ہو. مثال کے طور پر عید میلاد کا جلوس نکلے یا عید غوثیہ کا جلوس نکلے. اب جلوس نکل رہا ہے اللہ کے رسول کے نام پر یا محبوب سبحانی کے نام پر، اور کام سارے اسلام کے خلاف کیے جائیں گے تو اسلام تو ذلیل ہو رہا ہے. اور یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہماری وجہ سے ہم میں وہ بات تو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اسلام کی شان ہم ظاہر کر سکیں مشرکوں پر. اس کی بجائے یہ تو ہم کر نہیں سکتے کہ شان ظاہر ہو، تو پھر ہمیں ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے جس سے اسلام کی شان گھٹ جائے اور یہ رعب اور دبدبا جو ہمارے بزرگ چھوڑ کے گئے وہ بھی ہماری وجہ سے چلا جائے. ایک دو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ میں کس طرح کی بات کرنا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ میں سے کسی کو پانی پینے کا سنت طریقہ آتا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ اب میں آپشن دیتا ہوں، کھڑے کھڑے پانی پینا چاہیے کہ بیٹھ کے پینا چاہیے؟ سب کو پتا ہے نا. اب جلوس میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ جو آدمی گھر میں مسجد میں روزانہ اگر اس سنت پر عمل نہیں کرتا تو اس دن اور جلوس میں تو زبردستی عمل کرنا چاہیے کہ پورا مجمع دیکھ رہا ہے، کفار و مشرکین دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جس کے بارے میں ہم اتنا سنتے ہیں میڈیا میں کہ اسلام یہ خراب ہے، یہ شریعت میں یہ وہ ہے، ہم دیکھے تو صحیح کہ یہ لوگ کرتے کیا ہے. اور وہاں پہ تم بندروں کی طرح ناچو گے تو کون سا اسلام آپ پیش کر رہے ہو؟ اسلام ذلیل ہو رہا ہے، اسلام ہماری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے. اب میں آپ سمجھ رہے ہو بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے اور وہاں پہ تم جلوس میں کھڑے کھڑے پانی پیو گے، یعنی اب نبی کی سنت ابھی کہاں زندہ کرنا، آپ تو مٹا رہے ہو. ننگے سر پینا، بسم اللہ کے بغیر پینا، اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ پانی کے گلاس کو یوں اونچا کر کے پیتے. مسلمان کا یہ طریقہ کہاں سے آ گیا؟ یہ چھوت اچھوت ہمارے میں کہاں سے آ گیا؟ اوپر سے پیتے ہو. پھر یہ صرف پانی پینے کے لیے نہیں ہے، ہر چیز پینے کے لیے. اب راستے پہ جا رہے ہیں، اب کھڑے کھڑے پی رہے ہیں، چلتے چلتے پی رہے ہیں. پھر اسی طرح جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے کچھ دانے گر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہے اٹھا کے کھانا چاہیے. کتنے لوگ کہتے ہیں اٹھا کے کھا لینا چاہیے؟ سب کو پتا ہے نا. جلوس میں کیا کرتے ہو؟ کھانا پھینکتے ہو. آپ کو لگتا ہے اسے ثواب ملے گا؟ کھانے کی ادب جتنی گھر میں ضروری ہے جلوس میں ہی اتنی ضروری ہے. اور ایک بات میں جملہ بولتا ہوں، اگر سمجھ سکو تو اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ جلوس اور سرگس میں فرق ہوتا ہے. یہ فرق ہونا چاہیے، ورنہ اسلام اور شرک میں فرق کیا رہ جائے گا؟ پھر ایمان اور کفر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ مومن اور مشرک اور کافر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کہ جو مشرک اور بت پرست اور کافر راستے پہ چلتے ہوئے کرتا ہے وہی ایک ایمان کا دعوے دار کر رہا ہے. یہ ناچ رہا ہے، یہ بھی ناچ رہا ہے، یہ کود رہا ہے، یہ بھی کود رہا ہے، یہ ڈانس کر رہا ہے، یہ بھی ڈانس کر رہا ہے، یہ بھی اناج کی بے ادبی کر رہا ہے، نیچے شربت گر رہا ہے اور اناج دانے نیچے گر رہے ہیں، گٹر میں جا رہا ہے، یہ بھی یہی کر رہا ہے. اس کا ڈی جے بج رہا ہے، اس کا بھی ڈی جے بج رہا ہے. اب بتاؤ یہ دیکھ کر کون ایمان لائے گا؟ لانے والا ہوگا تو بھی کینسل کرے گا
کہ بھائی میرے میں ہے وہی تو اس میں میرے کو مسلمان بن کے کیا کرنا ہے. میں بتاتا ہوں اگر آپ کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے تو پھر کسی کو اسلام لانے سے روکے بھی نہیں. اگر اسلام کی شان ہماری وجہ سے ظاہر نہیں ہو سکتی, ہم میں وہ بات نہیں اگر کہ ہمارے نکلنے سے, آپ کو پتہ ہے مسلمان جہاں سے گزر جاتے تھے ایک جگہ پہ یہ بات مشہور ہوئی, مسلمان مجاہدین جا رہے تھے, راستے میں قلعہ آیا تو وہاں پہ بات پھیلائی گئی کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, آتنکوادی. مسلمان مرے تو بائی ڈیفالٹ آتنکوادی ہو جاتا ہے, مار ڈالو, آتنکوادی ہے, جام غازہ میں مرے کہ کشمیر میں مرے کہ گجرات, وہ آتنکوادی جائز ہے, کوئی ہیومن رائٹس نہیں. تو وہ پرانا ہے ہمارا, کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھو تو آپ کو پتا چلے کیا ہے. وہ پہلے آتنکوادی آ رہے ہیں, ماریں گے, داڑیں گے, کھا جائیں گے, یہ کاٹ ڈالیں گے, پیٹ ڈالیں گے, عورتوں کو لوٹ لیں گے, یہ سو بچوں کو قلعے میں سب. اب مسلمان آئے, اب مسلمان کو تو صرف گزرنا تھا وہاں سے, وہ پورے کا پورا قافلہ آیا لشکر کا. اب وہ ٹکڑی بنا کے وہ جا رہے تھے. جب یہاں پہ پہنچے, قلعے کے پاس آئے تو وہ ندی چشمہ جاری تھا. اب نماز کا وقت ہوا, تمام لوگ سب نے آستینیں چڑھائی. اب قلعے سے اوپر سے سب بیٹھے ہیں تیر کمان لے کر, بولے ذرا سی بھی حرکت کرے نہیں آتنکوادی ماری ڈالنا ہے. تیار ہو کے بیٹھے ہیں مشرک لوگ. اب دیکھیں کہ آستینیں چڑھا رہے ہیں, دیکھو دیکھو آ گئے آتنکوادی, لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب یہ تو چشمے پہ بیٹھ گئے. اب یہ سب سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ پانی کا کیا کام ہے. تو بولے یہ لوگ زندہ لوگوں کو کھاتے ہوں گے, اتنے دہشت گرد ہیں, اس لیے دیکھو تیاری کر رہے ہیں. اب یہ تو سب کر رہے ہیں. اب وہ آرام سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اب کوئی چہرہ دھو رہا ہے, کوئی کلی کر رہا ہے, کوئی ناک. اب یہ تو بولا ہم نے تو اس کے بارے میں یہ تو سنا ہی نہیں تھا کہ مسلمان ایسا بھی کرتے ہیں. اب یہ سب آئے, وضو ہو گیا سب کا, اب یہ صفیں بنانے لگے. اب یہ لوگ پریشان حال کہ جنگ میں صفیں بنائی جاتی ہے, لڑائی میں. اب یہ تو کسی اور دشا میں منہ کر کے کھڑے رہ گئے. اب اس میں ایک آگے آیا تو ان کو لگا کہ یہ سیناپتی لگتا ہے. اب جب وہ نماز پڑھنے لگے, اب ان کا سارا شک دور ہو گیا. بولے یہ تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں. اب رکوع میں گئے, سجدے میں گئے. اب کچھ نماز رکعتیں پڑھی, فرض نماز تھی, قصر بھی ہوگی, پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے آگے نکل گئے. اور یہ لوگ وکا بکا رہ گئے, اور یہ تو آگے چلنے لگے. بولے ہم نے تو کچھ اور سنا تھا کہ یہ تو مار دھال لوٹ مار کرتے ہیں, عورتوں کی عزتیں لوٹ لیتے ہیں, بچوں کے ساتھ یہ کرتے وہ کرتے, یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ اترے 2-4 لوگ, وہ بھاگتے بھاگتے وہ قافلے والوں کو روکو روکو. بولے تم مسلمان ہی ہو نا. بولے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو بولے ابھی تم کیا کر رہے تھے. بولے ہم عبادت کر رہے تھے. بولے ہم کو تو لگا ورزش. بولے ہاں اس کو ورزش آپ سمجھ لو. تو بولے ہم نے تو کچھ دوسرا سنا تھا. بولے بس یہی ہے. اب یہ چلے گئے. اب یہ ایک دوسرے میں اتنا متاثر ہوئے کہ بولے ہم کو بھی یہ والی ورزش کرنی ہے, کثرت کرنی ہے. اب یہ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے اور یہ ہاتھ منہ دھونے لگے, یہ سب کرنے لگے. اتنے میں دوسرا قافلہ آیا مسلمانوں کا پیچھے, جو دوسری ٹکڑی آئی. اب جب وہ قریب پہنچے تو مشرک لوگ وہ جھوٹ موٹ کے لیے کھڑے ہو گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنا تو آتی نہیں تھی, تو جس کو نہیں آتی وہ پتہ چل جاتا ہے نا. مسلمانوں نے دیکھا, جو بعد میں آنے والے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نماز پڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لگتا ہے ایمان والے تو گزر گئے لیکن اپنے ایمان کا اثر چھوڑ کے گئے ہیں. جب دوسرے واپس آئے, اب پھر سے ملاقات ہوئی. اب دوسری نماز کا وقت, مثال کے طور پر عصر تھا, اب مغرب آ گئی, عشاء آ گئی. اب جب دوسری نماز کا وقت آیا, اب وہ سب قلعے والے انتظار کر رہے تھے, کاش مسلمان پھر سے آ جائیں, ہم کو وہ پھر سے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. اب سیکھنا ہے, پہلے دیکھا اب سیکھنا ہے. جب دوسرے مرتبہ آئے تو واپس تیار ہو گئے. مسلمانوں نے کہا کیا ہے. بولے کیا تم نماز پڑھنے والے ہو. بولے ہاں. بولے ہمیں بھی پڑھنا ہے. بولے یہ تو مسلمانوں پہ فرض ہے. تو پھر بولے ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اب اتنے ہزاروں لوگ اسلام مسلمان کے نکلے. وہ جب کافر کے علاقوں سے نکلے, کافر کے قلعوں سے نکلے, تو بغیر جنگ کے قلعہ فتح کر لے مسلمان اپنی یہ باتیں دکھا کر.
اور یہاں پہ مسلمان اتنا دارالاسلام ہندوستان میں رہ کر اسلام کی یہ حالت کر دیا ہم نے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو تو کسی نے کہا کہ جب میں اسلام کی کتابیں پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، رسول اللہ کی زندگی پڑھتا ہوں تو میرے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہے میرے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، کلمہ پڑھ لوں، لیکن جب مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، تو میں برابر ہوں، ایسا جنگلی اور ایسا بندر میرے کو نہیں بننا ہے۔ تو بس ان باتوں کو آپ سمجھیں اور شروعات اپنے گھر سے کریں، دوسروں پہ فتوے نہ لگائیں۔ اسی طرح مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، مزاروں پہ نہیں ہے، جلوس میں کہاں سے ہو گئی؟ تو دوسروں کی عورتوں کو پکڑنے کا میں نہیں بول رہا، اپنے گھر کی عورتوں کو روک کے رکھیں، ذمہ داری آپ کی ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ اسلام کا اور شریعت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عبد القادر کی گھر کی بات نہیں ہے کہ میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں۔ سمجھے باتوں کو آپ، تو لہٰذا ادب کے ساتھ جائیں اور جتنا ہو سکے ضرور کوشش کریں اسلام کے مطابق کرنے کی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ویسے عمل نہیں کرتے تو کم سے کم جلوس میں مشرکوں کو دکھانے کے طور پر ہی کریں، کیونکہ وہاں پہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قاسم بھائی کیا کر رہا ہے، نہ ہاشم بھائی کیا کر رہا ہے، نہ اکبر بھائی کیا کر رہا ہے، نہ حسین بھائی کیا کر رہا ہے، نہ عارف بھائی کیا کر رہا ہے۔ مشرک یہ نہیں دیکھتا، وہ یہی کہتا ہے کہ مسلمان یہ بھی کر رہا ہے، مسلمان وہ بھی کر رہا ہے، مسلمان وہ بھی کر رہا ہے، ان کو ہمارے نام سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس پریشانی میں مت لے کہ ہم تو گنہگار ہیں، کفاروں کے سامنے جائیں تو یہ مت کہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، داڑھی بھی نہیں رکھتے، نہیں، مشرکوں کے سامنے جائیں تو بتائیں گنہگار تو ہم مسلمانوں کے درمیان ہیں، تمہارے سامنے تو ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو پھر مومن ہے تو ایمان کا اظہار کریں یار۔ میں کہاں تلوار اٹھانے کی بات کر رہا ہوں، میں کہاں تم کہتا ہوں کہ کسی کو گردن پکڑ کے آپ یہ کریں، میں کہاں کہتا ہوں کہ آپ لوٹ مار کریں، میں کہتا ہوں صرف اسلام کا اظہار کریں کہ ہاں یہ مسلمانوں کا جلوس ہی ہے۔ پتہ چلنا چاہیے یار، کچھ بات تو ہونی چاہیے۔ اگر عشق ہے تو پھر اس کا اظہار ہونا چاہیے، گلی گلی میں اس کا پرچار ہونا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ انداز بیاں کچھ نہیں، جیسا بولنا آتا ہے ویسا بول دیتا ہوں، زیادہ وہ میرے کو تقریر وقریر کرنا آتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی باتوں کو میں یہیں پہ یہ ختم کر دیتا ہوں۔